عزم کرتا ہے کریم ایک دعا تربت فاطمہ زہرا پہ میں روضہ دیکھوں کاش میں مہدی دوران اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج کل ایک کوئی جلالی صاحب ہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے ناسبیت اور خارجیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ زہرا بذات رسول ام الحسنین ام الائمہ زوجہ امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کو خطا پہ ٹھہرایا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کے عاشقان رسول ہیں، خالی دعویٰ کرنا آسان ہے اور ثابت کرنا دشوار ہے۔ یہی رونا مفتی اسحاق صاحب فیصل آبادی روتے گئے، اور آج کل انجینئر مرزا محمد علی وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ سنیوں میں ناسبیت اور خارجیت گھس آئی ہے۔ اس کا ثبوت وہ تو دنیا سے چلے گئے مفتی صاحب، مرزا صاحب حیات بیٹھے ہیں۔ ان دونوں کے دعوے کا ثبوت اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ کہ جلالی نے کتنی بڑی جرأت سے جناب سیدہ رسول اللہ کی بیٹی، پیاری بیٹی، اکلوتی بیٹی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اس کو خطا پہ ٹھہرایا ہے۔ آج میں جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کا مقام، منزلت، رتبہ قرآن سے ثابت کروں گا۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بی بی کو خطا پہ کہنے والے کے ایمان کا کیا حال ہے، وہ قرآن کو کتنا مانتا ہے۔ آج پتہ پڑے گا۔ میں دکھا رہا ہوں، میں نے اللہ کے قرآن کی سورہ مبارکہ احزاب کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت اللہ نے اہل بیت کی طہارت، پاکیزگی کا اعلان فرمایا ہے 3 الفاظوں کے ساتھ: عنکم الرجس یطہرکم تطہیرا۔ 3 لفظوں کے ساتھ اذہاب رجس بھی ہے۔ اب پتہ نہیں کس قسم کے مفتی اور عالم ہیں، انہوں نے کیا کون سی کتابیں پڑھی ہیں کہ جن کو رجس کے معنی معلوم نہیں کہ اللہ نے جو ان سے رجس کو دور رکھا ہے تو وہ رجس ہے کیا؟ کیا جن سے اللہ رجس کو دور رکھے ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے؟ اور یہ قانون جو بنایا ہے، یہ اپنے بنائے ہوئے قانون، اپنے بنائے ہوئے قوانین کسی کو بچانے کے لیے یہ قرآن کے اوپر ان کو یہ ترجیح دیتے ہیں، اور رسول عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے فرمان کے اوپر بھی اپنے ذاتی بنائے ہوئے قوانین کو یہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ دین سے خیانت تو ہے لیکن دینداری ہرگز نہیں ہے۔ کجا سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کجا خطا؟ اللہ اکبر! کیا منہ دکھائیں گے یہ رسول عربی کو؟ ہے جرت قسم کھا کے کہیے جلالی کہ واللہ باللہ ثم تاللہ کہ میں محمد عربی کو قیامت کے دن ان کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے میں کہوں گا کہ تیری بیٹی فاطمہ خطا پر تھی۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ ہے عشق رسول؟
اسی کو مصطفیٰ کا سچا امتی کہتے ہیں۔ یہ قرآن سے بی بی فاطمہ کا شان سنیں کہ قرآن ان کے حق میں کیا فرما رہا ہے۔ قرآن ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے اور یہ ان کو خطا پر ٹھہراتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جل جلالہ میں دکھاؤں گا کہ خطا والے کون ہیں، کن کن سے خطا ہوئی۔ اوروں کا کہنا تو اور بات ہے، انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں۔ یہ معصومہ طیبہ طاہرہ، اللہ اکبر۔ یہ تفسیر الدر منصور ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن ابی بکر جلال الدین سیوطی، الجزء السادس، 6 جلد ہے۔ اس میں آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے شان نزول میں لکھا ہے بی بی ام سلمہ سے کہ یہ آیت محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور کون؟ جبرائیل و میکائیل، اس وقت یہ موجود تھے۔ آیت تطہیر پنجتن پاک، ابھی تک جن کو یہ معلوم نہیں دنیا سے پوچھتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ پنجتن کون ہیں، پنجتن کہاں سے لائے ہیں۔ وہ تمہیں پتہ نہیں مرج البحرین سورہ رحمان میں پنجتن، مباہلے میں پنجتن، یہ آیت تطہیر میں پنجتن محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، انما یرید اللہ لیذھب، پنجتن پاک علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ یہ بھی فرماتی ہے 5 موجود تھے، رسول نے ان کے اوپر چادر ڈال کے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا نام، کوئی ایک کتابی شیعوں کی نہیں ہے، میں انبار کتابوں کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ میں دکھاؤں گا۔ یہ آپ دیکھتے جائیں، یہ پہلی قسط ہے میری۔ اس دلالی پتہ نہ جلالی کون ہے، یہ اس نے جو بدتمیزی اور گستاخی کی ہے بی بی کے شان میں، خطا فاطمہ اور خطا بذات رسول اور خطا، کیا تکمیل الایمان عبدالحق کی نہیں پڑھی؟ کیا مرکات شرح مشکات نہیں پڑھی؟ یا علم کلام کے جو عقائد کے علماء ہیں ان کے اپنے قاضی ایاز جیسے، انہیں نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھی آیت تطہیر پنجتن پاک کے شان میں، جن میں سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا شامل ہیں۔ قرآن کی تطہیر میں سیدہ شامل۔ دنیا نے بہت سی کوششیں کی، اس کو بھی لاؤ تطہیر میں، اس کو بھی اہل بیت میں، اس کو بھی اہل بیت میں، اس کو بھی اہل بیت میں، لاتے پھرو، لیکن قیامت تک جب سے آیت اتری اس دن سے لے کر قیامت تک اس آیت سے فاطمہ کو نکالنے والا کوئی نہیں، علی، حسن، حسین کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بی بی آیت تطہیر میں شامل ہے، جن سے اللہ نے رجس کو دور کیا ہے۔ او مولوی، تو رجس کے معنی تو پڑھ لغت کی کتابوں میں، پھر تیرا ہوش ٹھکانے آ جائے گا کہ میں نے خطا کی نسبت کیسے دی ہے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ۔ یہ آیت تطہیر ہے۔ یہ الدر منصور کی تفسیر المعصور میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ قرآن فاطمہ کی عظمت کن کن الفاظوں سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، مالک الملک قادر مطلق نے اپنی لا ریب کتاب میں اپنے ان پیاروں کا ذکر کن کن الفاظ کے ساتھ، کہاں کہاں، کن کن آیات میں فرمایا ہے۔ سنیں، یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 36 ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال۔ اللہ تمہیں، قرآن پاک سورہ نور، اللہ تمہیں ان گھروں کی تعظیم اور بلندی کا حکم دیتا ہے۔ کون سے گھر؟ جن گھروں میں صبح و شام ذکر خدا بندی ہوتا ہے، تسبیح پروردگار ہوتی ہے۔ یہ آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 36۔ یہ رسول خدا نے تلاوت فرمائی، یہ در منصور ہے، امام ابی بکر جلال الدین سیوطی ہے۔ جب تلاوت فرمائی، ایک عرب اٹھا، اس نے پوچھا، یہ بیوت ہاذی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ کون سے گھر ہیں جن کے اللہ تعظیم اور بلندی کا حکم دے رہا ہے؟ کون؟ فرمایا بیوت الانبیاء،
یہ نبیوں کے گھر ہیں، آدم کا گھر، شیس کا گھر، شعیب کا گھر، یحییٰ کا گھر، زکریا کا گھر، سلیمان کا گھر، داؤد کا گھر، یعقوب کا گھر، یوسف کا گھر، ابراہیم کا گھر، اسماعیل کا گھر، موسیٰ کا گھر، عیسیٰ کا گھر علیہم الصلاۃ والسلام، یہ نبیوں کے گھر ہیں۔ وہ دہقان، وہ پوچھنے والا بیٹھ گیا۔ اب لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی نے، اہل سنت کے بڑے محدث ہیں، مورخ ہیں اور مفسر ہیں، 3 in 1 ایٹ اے ٹائم، 3 چیزیں ہیں اس میں جلال الدین سیوطی میں۔ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ تو بیٹھ گیا، اب لکھا کہ حضرت ابو بکر اٹھے اور اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف، اشارہ کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر بھی ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم اور بلندی کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ مصطفیٰ نے خالی، رسول عربی نے اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والے رسول نے خالی ہاں یس نہیں کی، فرمایا من افضلھا، یہ تو ان سے افضل ہے۔ علی کا گھر، فاطمہ کا گھر، بات فاطمہ کی ہو رہی ہے۔ فاطمہ کا گھر آدم کے، شیس کے، شعیب کے، یحییٰ کے، زکریا کے، سلیمان کے، داؤد کے، یعقوب کے، یوسف کے، ابراہیم کے، اسماعیل کے گھروں سے افضل ہے۔ علی و فاطمہ کا گھر کیا اور جلالی کیا یہ گھروں سے مراد یہ گارے اور پتھر اور اینٹوں کے گھر ہیں؟ نہیں، گھر میں بسنے والے۔ ہمارے ہاں تفسیر برہان میں یہ موجود ہے، معصوم امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اینٹوں گار پتھر کے گھر نہیں، گھر میں رہنے والے، یعنی علی و فاطمہ کن کن سے افضل ہیں؟ تو آج کل یہی کرے کہ کون افضل کون مفضول، اس چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ تجھے اگر قرآن کی تعلیم ہوتی، اگر قرآن ان سے لیتا جو رسول خدا فرما کے گئے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تو ایسی باتیں نہ کرتا۔ یہ کون سے گھر ہیں؟ علی و فاطمہ کا گھر، در منصور۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر در منصور، اس کی جلد نمبر 2 ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 230 ہے۔ اس میں لکھا ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب مباہلے کا موقع آیا، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم۔ مسئلہ کیا تھا پتہ ہے، معلوم ہے، اللہ کی توحید۔ تو فاطمہ، علی، حسن، حسین یہ تو اللہ کے توحید کے گواہ بن کے گئے۔ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اللہ جن کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجے تو فدق میں ان کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ یہ انشاءاللہ تعالی میں تفصیلاً بیان کروں گا، لیکن سن لے کون گئے مباہلے میں اللہ کی توحید کے گواہ بن کر؟ حکم کس کا؟ لانے والا کون؟ بتانے والا کون؟ امپلیمنٹیشن عمل درآمد کرانے والا کون؟ جانے والے کون؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین، جناب سیدہ اللہ کے توحید کی گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تفسیر الدر منصور فی تفسیر المعصور، سورہ مبارکہ رحمان ہے۔ ارشاد رب العزت ہے مرج البحرین یلتقیان۔ میں قرآن سے بی بی فاطمہ کا شان بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس جلالی نے، پتہ نہیں جلالی کیا ہے، اس نے بی بی کے ساتھ خطا کی نسبت جوڑی ہے۔ اس لیے میں ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ اب پتا پڑے گا کہ اس جلالی کا قرآن پہ ایمان ہے بھی یا نہیں، محمد عربی کے فرمان پہ ایمان ہے یا نہیں، یہ تو اب رزلٹ آؤٹ ہوگا نا۔ دیکھیں یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ رحمان، مرج البحرین یلتقیان، 2 بہتے ہوئے دریا، طہارت، عصمت، پاکیزگی کے، یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں 2 بہتے ہوئے دریا، 2 جاری دریا، بینہما برزخ لا یبغیان،
یہ تفصیل ہے قرآن میں کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہا تھا، لڑ پڑے آپس میں، نہیں، قرآن سے جو روایت ٹکرائے گی ہم اس کو دیوار پہ دیکھ کے ماریں گے، قرآن کو حق کہیں گے ہم۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا خالق اکبر نے؟ مرج البحرین، دو دریا، بینہما برزخ، بیچ میں پردہ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو دریاؤں میں سے مونگے اور موتی نکلتے ہیں۔ یہ در منصور ہے، حضرت علامہ ابی بکر جلال الدین سیوطی ہے، دارالفکر سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 7ویں ہے، اس کا صفحہ نمبر 697 ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دو بہتے ہوئے دریا علی و فاطمہ، اللہ جن کی طہارت کا ذکر کرے۔ او مولوی تجھے معلوم ہے کہ دریا سمندر پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ دو دریا علی و فاطمہ، بیچ کا پردہ مصطفیٰ کی ذات، مونگے موتی جو نکلتے ہیں، حسن و حسین اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، دو دریا علی و فاطمہ، بیچ کا پردہ رسول خدا، مونگے موتی حسن و حسین، یہ کتنے ہوئے؟ 5۔ یہ ہوئے 5۔ اب 5 دے کر مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ مراد ہے ان سے، یہ دے کر کیا فرمایا خالق اکبر نے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کیا مطلب کہ میں نے تمہیں محمد دیا، علی دیا، فاطمہ دی، حسن دیا، حسین دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ در منصور ہے، جلد جزء اول ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى مِنْ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آدم کو اپنے رب کی جانب سے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ آیت 37۔ آدم کو اپنی رب کی جانب سے کچھ سینٹنسز ملے، جملے ملے، کلمات ملے، آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ یہ کون سے ہستیاں ہیں، یہ کلمات کیا تھے؟ آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سالہ اللہم کہ محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، فاطمہ، جلالی فاطمہ، قرآن، اس کی تفسیر رسول اعظم کی، اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان۔ اللہ اکبر۔ کن کے صدقے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ محمد کے، علی کے، فاطمہ کے صدقے، فاطمہ کے صدقے، فاطمہ کے صدقے، حسن کے صدقے، حسین کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی۔ آدم کی توبہ پنجتن کے وسیلے سے قبول ہوئی، ان میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، میری آقا زادی اس میں شامل ہیں، علیہم صلوات والسلام۔ یہ آدم کی توبہ، قرآن پاک، یہ تفسیر ہے، تفسیر عزیزی۔ پوچھیں ان سے کہ کیا تم ان جیسے ہو؟ یہ کون ہے؟ حضرت رئیس العمدۃ المفسرین، فخر المحدثین، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ جی جناب مولوی، آپ تو ان کے شاگرد بھی نہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں آپ نے؟ یہ بزرگ کیا کہتے ہیں آپ کے بزرگ؟ یہ تفسیر عزیزی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے، سورہ مبارکہ دہر، اس میں سورہ انسان، سورہ دہر، سورہ حل اتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ 3 دن اہل بیت کا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بی بی فضہ،
अलैहिस्सलाम। इनका खाना देना मिस्कीन को, यतीम को, असीर को, कुरान की सूरह दहर की आयात उतरी, वो तो सबने लिखा, मैं ये नहीं बताना चाहता। वो सुने जो मैं बताना चाहता हूं कि फातिमा की अजमत क्या है, फातिमा की इज्जत क्या है, जिसके साथ तूने अपने ईमान को दाव पर लगाकर खता की निस्बत दी है मोहम्मद अरबी की बेटी के साथ। अल्लाह अकबर। मुझे लग रहा है कि तेरा मुताला नहीं है, तूने किताबें नहीं पढ़ी, तेरा मुताला वसी नहीं है। अगर तू अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ता तो फिर ऐसी हरकत न करता। ये तफसीर अजीजी है। 3 दिन खाना दिया। क्या लिख रहे हैं हजरत शाह अब्दुल अजीज HM सईद एंड कंपनी, अदब मंजिल, पाकिस्तानी चौक, कराची। क्या लिखा है? सफा नंबर 448 पे लिखा है कि इन 3 दिनों में जो फकीर आए, युतइमुना तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। 3 दिन वो कौन थे? सुने, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। आप तो उनके शागिर्दों के भी लायक नहीं हैं। क्या लिख रहे हैं? इन 3 दिनों में फकीर और यतीम और असीर, फकीर, यतीम, असीर, इनकी शक्ल बनाकर आने वाला जिब्राइल था। जिब्राइल था, सैयदुल मलाइका जिब्राइल था। ये फातिमा की अजमत है कि जिसके दरवाजे पे सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिस्कीन, कपड़े फटे हुए, असीर, हाथों में हथकड़ियां, यतीम, मां बाप मरे हुए, इस सूरत में जिस मुअज्जिमा खातून के दरवाजे पे जिब्राइल आए उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह ताला मैं मजीद किस्तें पेश करूंगा जिनमें अजमत फातिमा, और मैं सफाई पेश करूंगा कि तूने ये जो निस्बत दी है तेरे ईमान की खैर नहीं है। तौबा कर ले अपनी जिंदगी में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बते फातिमा ज़हरा पे मैं रोज़ा देखूं।